السلام علیکم۔ جیسا آپ نے میرے پریویس ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے۔ مینٹل ہیلتھ اینڈ فزیکل ہیلتھ بہت ضروری ہے، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے کچھ اور چیز رکھتا ہوں۔ جیسے ہمارا کچھ دانشور کہتے ہیں کہ یہ انفیکشن جو ہے ونٹر منتھس میں اس سے بھی خطرناک طریقے سے آ جائے گا۔ دیٹ مینس ود مور ڈیتھس یہ واپس آ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ پیریڈ جو ملا ہے، یہ ٹائم ملا ہے کیا کرنے کے لیے؟ ہمیں اپنی ایلمنٹس جیسے ہمارے ڈائبٹیز ہے، جیسے ہمارا ہائپر ٹینشن رہتا ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ وہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کا فزیکل ہیلتھ مینٹین رکھنے کے لیے۔ فزیکل ہیلتھ ٹھیک رکھنے کے لیے اور مینٹل ہیلتھ آپ کا ٹھیک رکھنے کے لیے آپ نے ہمیشہ پازیٹیولی سوچنا ہے اور فزیکل ہیلتھ پہ دھیان دینا ہے، اپنی مسلز بنانی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اس میں 5 طریقے ہیں گروتھ ہارمون ہائی رکھنے کے لیے، ایڈوکیٹ رکھنے کے لیے، گروتھ ہارمون لیولز کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں 5 طریقے دیے گئے ہیں جو ریسرچ بیسڈ ہیں اور پرون ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم فاسٹنگ کرتے ہیں، ناٹ سٹارویشن، فاسٹ کرتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ایک طریقہ ہے جس میں جو فاسٹنگ ہے اس میں ایبسلیوٹ فاسٹ، واٹر اونلی فاسٹ، جس کی وجہ سے ہمارے گروتھ ہارمون لیولز آلموسٹ 2000% انکریز ہوتی ہیں۔ سے فار ایگزامپل کسی کی گروتھ ہارمون لیولز 0.5 مائکرو گرام پہنچ گئی ہیں، اس کی ہارمون لیولز 2000% انکریز ہو جائیں گی فاسٹنگ سے۔ وہ ایکسٹینڈیڈ فاسٹنگ فار مور دین 24 hours اگر ہم کریں گے تو اس کی لیولز ہو جاتی ہیں 10 مائکرو گرام، اور وہ لیولز چاہیے، اتنی لیولز چاہیے۔ اور اگر دوسرا طریقہ ہے فزیکل ایگزرشن، جیسے ہم فزیکل ایگزرٹ کرتے ہیں، ایکسرسائز نہیں، جم نہیں، لیکن جم میں ایکسرسائز کرنے کے لیے یا ایکسرسائز کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے فزیکل ایگزرشن، اور یہ پرولونگڈ دیر تک کرنا چاہیے، تب جا کے فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرا ہے اس کی ایڈوکیٹ سلیپ ہونی چاہیے، جیسے ڈیپ سلیپ۔ یہاں پہ ایڈوکیٹ خالی یہ نہیں میٹر کرتا ہے وہ 9 گھنٹے سوتا ہے، 7 گھنٹے سوتا ہے، 8 گھنٹے سوتا ہے، نہیں، بلکہ ڈٹرمائن کرتا ہے یہ بھی کوالٹی آف سلیپ۔ اس کی کوالٹی آف سلیپ کیسی ہے، اس کے سٹیج 3 اور 4 ڈیپ سلیپ والی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟
کہ خالی لائٹ ہی رہتی ہے، ڈیپ میں بہت کم جاتا ہے، کیونکہ ڈیپ سلیپ میں ہی اسٹیج 3 اسٹیج 4 سلیپ میں ہی گروتھ ہارمون اسپائکس میں نکلتا ہے. اس لیے کوالٹی آف سلیپ امپارٹنٹ ہے، نہ کہ سلیپ. ایڈوکیٹ مینس آلسو مینس کوالٹی آف سلیپ. اس کی کوالٹی آف سلیپ کیسی ہونی چاہیے. چوتھا، میلاٹونین سپلیمنٹیشن یا میلاٹونین ریلیز کرانا ہے خود کی باڈی سے. میلاٹونین ایک ہارمون ہے جو ہمارے پینیل گلینڈ سے نکلتا ہے. اس کی پانچویں ہے گابا سپلیمنٹیشن، گاما امینو بیوٹیرک ایسڈ سپلیمنٹیشن. یہ 5 چیزیں جو ہیں ایک ایکسپرٹ کی نگرانی میں وہ دیکھتا ہے اس کا گروتھ ہارمون نکلتا ہے کہ نہیں. ایک ایکسپرٹ فزیشین ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو ایکسپرٹ ہے ان چیزوں میں. وہی بتا سکتا ہے کہ اس کا ان 5 طریقوں سے گروتھ ہارمون نکلتا ہے کہ نہیں، کہ ایسے ہی کرتا ہے. تو ایک اور چیز، آج کل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ہمیں فٹ رہنا ہے. جیسے فار ایگزامپل ڈائبٹیز ایک ریورسبل بیماری ہے. جیسے ڈائبٹیز ٹائپ 2 اٹ از اے ریورسبل تھنگ. اس کو ریورس کرو، فزیکل ہیلتھ مینٹین کرو. ایکسپرٹ ہی کر سکتا ہے. دوائی کھانا شوگر کے لیے کوئی سولوشن نہیں ہے. یو ٹیک ٹیبلیٹس، یو ٹیک انسولین انجیکشن فار ٹائپ 2 ڈائبٹیز. یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. آج کل آپ 2 بار ٹیبلٹ کھا رہے ہیں یا 1 بار کھا رہے ہیں. کچھ دیر، کچھ مہینے کے بعد، کچھ سال کے بعد، چند سالوں کے بعد آپ کا ڈاکٹر اس میں ڈوز بڑھائے گا. کچھ دیر کے بعد آپ کا ڈاکٹر اس میں ڈوز بڑھائے گا. یا آپ دو دفعہ لے رہے ہیں، 3 دفعہ کرے گا. یا ٹیبلٹ کے ساتھ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، انسولین بھی رکھے گا بیچ میں اور اس کا ڈوز بڑھائے گا. Does this seem a solution to type 2 diabetes? No. This is not the solution. کیوں؟ کیونکہ آپ بیماری جڑ سے ختم نہیں ہو رہی ہے اس سے، بلکہ بیماری بڑھ رہی ہے، دوائیاں بھی بڑھ رہی ہیں. اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ بیماری کو ریورس کیجیے، تب جا کے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی. اسی طرح بہت ساری بیماریاں ہیں، جیسے ایک جوڑوں کی تکلیف ہے، رومٹائڈ آرتھرائٹس یا اس کی لائک کنڈیشنز. ان کو ریورس کرنے کی کوشش کیجیے. جیسے تھائرائیڈ کی بیماری ہے، اس کو ریورس کیجیے. دوائی کھانا کوئی سولوشن نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ڈوز تو بڑھ رہا ہے. دن بہ دن آپ کا ڈوز بڑھ رہا ہے. مہینے کے بعد، سال کے بعد ڈوز بڑھانا پڑتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈوز بڑھانا پڑتا ہے. یہ سولوشن نہیں ہے. ان کو ریورس کرنا. وہ ریورس اس کو کیسے ہو جائے؟ آلموسٹ دیکھا گیا ہے سارے لوگ سفر کرتے ہیں فزیولوجیکل لیکی گٹ کے ساتھ. اس فزیولوجیکل لیکی گٹ کو ہیل کیجیے، ہیل ہو جائے گا وہ آپ کی بیماری. یو بیکم ڈیزیز فری. ایک اور چیز، ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ہمیں کورونا سے بچنا چاہیے یا کورونا میں ڈوب جانا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ابھی فزیکل ہیلتھ مینٹین کرتے ہیں، فزیکل ہیلتھ ہماری کنڈیشن میں اچھی ہے،
میں ریکمینڈ کروں گا اس میں ڈوبو، گوتا مارو اس میں، کیونکہ کچھ دیر کے بعد کورونا سے ایک اینٹی باڈی، کورونا کے خلاف اینٹی باڈیز بنیں گی جو آگے جا کے ہیلپ کریں گی. جب یہ سیکنڈ پیک میں بڑی خوفناک طریقے سے واپس آئے گا، اس میں ہیلپ کرے گا. جو ہماری فزیکلی فٹ پاپولیشن ہے ان کو اس میں ڈوب جانا چاہیے. ایک تو ہمیں ورک کرنا چاہیے، اگر ہم کوئی ایلیمنٹ ہے ہمیں فزیکلی فٹ ہو جانا چاہیے. اس کے بعد کورونا میں ہم ڈوب جائیں گے، ہم اینٹی باڈیز بنائیں گے. سیکنڈ پیک اس کی جب آئے گی اس وقت ہمیں ہیلپ رہے گی. اور ہماری ایلڈرلی پاپولیشن کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ ہماری ایلڈرلی پاپولیشن کے لیے یہ ایڈوائس ہے، ان کو بچنا چاہیے. ایک کنسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہرڈ امیونٹی. ہرڈ امیونٹی یہی کہتی ہے کہ جو فزیکلی فٹ ہیں ان کو ڈیزیز کا ایکسپوجر ہو جائے گا، وہ امیون ہو جائیں گے ڈیزیز کو. ان کی امیونٹی سے ہماری ایلڈرلی پاپولیشن جو سسیپٹیبل تھی وہ بچی رہے گی. یہی ہرڈ امیونٹی کا کنسپٹ ہے. کتنی ہونی چاہیے ہرڈ امیونٹی؟ کتنے لوگوں کو ایکسپوجر ہونا چاہیے تاکہ وہ اینٹی باڈیز بنائیں فزیکلی فٹ؟ آلموسٹ اٹ ریکوائر 70% آف دا پاپولیشن ریکوائر فزیکلی فٹ، تب جا کے 30% مر جائیں گے. یہ ریکوائرمنٹ ہے کمیونٹی لیول پہ. اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ ان کو بچنا چاہیے، وہ بچیں گے اگر فزیکلی فٹ لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے اور دے ڈیولپ امیونٹی، دے ڈیولپ اینٹی باڈیز اگینسٹ اٹ. اینڈ 30% پاپولیشن جو رہ گئی وہ ان کی وجہ سے، ان کے بدولت بچے رہیں گے. یہ تدبیر ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ تدبیریں ہیں، لیکن تقدیر اللہ کے ہاتھ ہے، فیٹ اللہ کے ہاتھ ہے. الٹیمیٹلی یہ تدبیر ہے. تدبیر ہماری اسٹرانگ ہوگی، اسٹرانگ رہے گی تو ہماری انوانٹیڈ ان نیچرل ڈیتھس منیمائز ہو جائیں گی. الٹیمیٹلی تقدیر جو ہے، جس کا جو فیٹ ہوگا وہ تو اس کے پہنچ کے رہے گا، لیکن تدبیر سے ان نیچرل ڈیتھس لمٹ ہو جائیں گی. یہی ہمارا موٹو ہے، یہی ہم کہتے ہیں. دیٹس آل. تھینک یو.